تو جنت کو حاصل کرنے کا جو خاکہ ہے، روڈ میپ ہے، کوئی 3-4 چیزیں جو ہیں، اگر آپ بتا دیں کہ یہ 3-4 چیزیں اگر آپ کریں، اگر ایک روڈ میپ بیسک بنیادی خاکہ، تاکہ اگر آپ یہ 3-4 چیزیں کریں تو آپ جنت کو پالیں گے۔ 3-4 کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 ہی کافی ہیں۔ ہر وقت نگران رہیے کہ آپ کی نماز کیسی بہتر ہو رہی ہے، قدم قدم پر آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اپنی نماز کو دیکھتے رہیے، اس میں وقت کی پابندی کا کیا حال ہے، اگر قریب میں مسجد ہے تو کیا وہاں جا کے پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے کچھ دیر بیٹھنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، کیا آپ رکوع سجود سب اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کتنا ایک دل لگا رہتا ہے، یہ دیکھتے رہیے اور بار بار اپنے آپ کو توجہ دلاتے رہیے۔ اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، جیسے کہ سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ تو خدا سے سب سے بڑھ کر محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے، تو یہ دیکھیے کہ انسانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، کیا آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں، اس پر مطمئن ہیں، یا آپ کی درست ہوئی زیر بحث ہے، آپ کی بے انصافی زیر بحث ہے، آپ لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی جو معیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ بیان کر دیا ہے کہ ہر وقت یہ دیکھتے رہو کہ کیا تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ بڑا ہی غیر معمولی معیار ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد کسی مصلح اخلاق کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ صرف اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا رویہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، انہیں 2 ستونوں پر دین کی عمارت قائم ہے، اور یہی اگر آپ تعبیر اختیار کرنا چاہیں تو وہ سیڑھی ہے، اس میں ایک ایک پاؤں رکھ کے چڑھتے چلے جائیے، انشاءاللہ اس کے خاتمے پر جنت ہی ہے۔